السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دنیا نے عظیم انسانوں کے ساتھ کیا کیا، آپ دنیا کے معیار پر کبھی پورے نہیں اتر سکتے۔ یہ دنیا ہمیشہ سے تنہا کرتی آئی ہے، یہ آپ کو بھی تنہا کر دے گی، یہ آپ کی قدر نہیں کرے گی، ہمیشہ آپ کو تکلیف اور اذیت ہی پہنچے گی۔ دیکھ لیجئے کہ اس دنیا نے دنیا کے سب سے بہترین انسانوں کے ساتھ کیا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، جنہوں نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، دن بھی اور رات بھی، تنہائی میں بھی اور مجمع میں بھی، اس دنیا نے نہیں کیا، کہہ دیا۔ قرآن کہتا ہے ان کے ساتھ بہت کم لوگ ایمان لائے۔ صدیوں کی محنت کا بدلہ یہ ملا کہ اپنا بیٹا بھی ان کے ساتھ نہ آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، جن کا حسن اور اخلاق بے مثال تھا، انہوں نے ان کے اپنے بھائیوں نے اندھے کنویں میں پھینک دیا، پھر چند سکوں میں بیچ ڈالا۔ قرآن نے ان کی قیمت بیان کی کہ چند گنے چنے درہم، اور وہ بھی کم قیمت، یعنی جسے اللہ نے نبوت کے لیے چنا تھا، دنیا نے اسے کوڑیوں کے بھاؤ بیچ لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو اپنے باپ کے گھر سے نکالے گئے، اپنی قوم سے تنہا لڑے، بتوں کو توڑا تو پوری قوم نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے کہا اسے جلا دو، اور آگ اتنی بڑی کہ پرندے اوپر سے گزرنے سے ڈرتے تھے۔ یہ دنیا کا انعام تھا اپنے سب سے سچے بندے کو، اور پھر تم سمجھتے ہو کہ لوگ تمہاری قدر کیوں نہیں کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جنہیں اللہ نے کلیم اللہ کا لقب دیا، انہیں اس دنیا نے جادوگر کہا۔ فرعون نے کہا کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، اللہ کا نبی ہے مگر دنیا جادوگر کہہ رہی ہے۔ انہیں مصر سے نکال دیا گیا، وہ مدین پہنچے تو بالکل خالی ہاتھ تھے، اور تم سمجھتے ہو کہ تمہیں کیوں آزمایا جا رہا ہے۔ اور پھر ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے اخلاق کی گواہی خود اللہ نے دی، جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ انہیں طائف کی گلیوں میں پتھر مارے گئے، یہاں تک کہ جوتے خون سے بھر گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسے عظیم ہستی کے ساتھ دنیا کا یہ سلوک تھا، تو پھر آپ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ یہ دنیا آپ کے ساتھ وفاداری کرے گی، یہ آپ کی بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دے گی؟ یہ دنیا ایسی نہیں ہے یہاں صرف اذیتیں اور تکلیفیں ہی ملے گی۔ یہ دنیا ہمیشہ سے سرکش، ناشکری اور بے وفائی ہے، یہ آپ کے ساتھ بھی بے وفائی کرے گی۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے تو ان ہستیوں سے سبق لو، خود کو باور کرواؤ کہ اگر سب سے بہترین انسان تکلیف سے نہیں بچ سکے تو تم کیسے بچ سکتے ہو۔ یہ دنیا والوں، ذرا تاریخ کے اوراق کھول کر دیکھو، اللہ کے انبیاء، رسول و صحابہ کرام اور نیک لوگوں نے سب سے زیادہ آزمائش برداشت کی، ان پر الزام لگے، ان کا مذاق اڑایا گیا، انہیں ستایا گیا، ان سے ان کے اپنے بھی جدا ہوئے، مگر انہوں نے کبھی سچ، صبر اور اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑا۔ اس لیے اگر آج تم حق پر ہو اور لوگ تمہیں سمجھ نہ سکے، تمہاری نیت پر شک کرے یا تمہیں تکلیف دے، تو مایوس نہ ہونا۔ یاد رکھو، لوگوں کا فیصلہ وقتی ہوتا ہے، مگر اللہ کا فیصلہ ہمیشہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ کسی انسان کو اس کی آزمائش سے نہیں بلکہ اس کے صبر، کردار اور اللہ پر یقین سے پہچانو۔ دنیا کا سب سے بڑا سبق یہ ہے، جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ اکثر آزمائشوں سے بھی زیادہ گزرتا ہے، مگر آخرکار عزت، کامیابی اور سربلندی اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ حضرت مریم کو دیکھے، اللہ تعالیٰ کی وہ پاکیزہ بندی تھی جنہیں اللہ نے اپنی عبادت، پاکدامنی اور عظیم مقام کے لیے منتخب فرمایا، مگر جب اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو لوگوں نے حقیقت جانے بغیر ان پر ایسے الزامات لگائے جن سے دل کانپ اٹھتا ہے۔ لوگوں نے ان کی پاکدامنی پر شک کیا، طعنے دیے، بدگمانیاں پھیلائی اور ان کی عزت کو نشانہ بنایا، حالانکہ وہ اللہ کی برگزیدہ بندی تھی، جن کی پاکیزگی کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی۔ اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ دنیا ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ کبھی کبھی سب سے زیادہ آزمائش انہی لوگوں پر آتی ہیں جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔
اگر حضرت مریم جیسی مقدس ہستی بھی لوگوں کی باتوں سے محفوظ نہ رہ سکی تو ہمیں بھی لوگوں کی تنقید، طعنوں اور الزاموں سے گھبرا کر حق کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یاد رکھیں، لوگوں کی رائے وقتی ہوتی ہے، مگر اللہ کا فیصلہ ہمیشہ حق پر مبنی ہوتا ہے۔ اگر آپ سچے ہیں، صبر کرتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو آخر کار عزت بھی وہی دیتا ہے اور سچ بھی وہی ظاہر کرتا ہے۔ دنیا کی باتوں سے زیادہ اللہ کی رضا کی فکر کریں، کیونکہ لوگوں کی زبانیں بدلتی رہتی ہیں مگر اللہ کا انصاف کبھی نہیں بدلتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی تھے، مگر ان کی زندگی بھی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کی، لیکن اسی محبت کی وجہ سے ان کے دوسرے بیٹوں کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا اور خون آلود قمیص لے کر والد کے پاس آئے اور جھوٹ بول دیا کہ بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا۔ یہ خبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے ایسی تھی جس سے ان کے دل کو غم سے بھر دیا۔ وہ برسوں تک اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے رہے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ اتنا روئے کہ ان کی بینائی متاثر ہو گئی، مگر انہوں نے اللہ سے شکایت نہیں کی، بلکہ فرمایا بس صبر ہی بہترین ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کبھی اللہ کی رحمت سے امید نہیں چھوڑی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ اللہ جسے چاہتا ہے اس کے لیے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ آخر کار وہی اللہ جس نے انہیں سالہ سال آزمائش میں رکھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے دوبارہ ملا دیا، ان کی بینائی واپس لوٹا دی اور ان کے صبر کو عزت میں بدل دیا۔ اگر اللہ نے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اپنے پیاروں کی جدائی، جھوٹ، دھوکے اور غم کی آزمائش سے گزرے تو ہمیں بھی مشکلات میں صبر، امید اور اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہر رات کے بعد صبح آتی ہے اور ہر آزمائش کے بعد اللہ آسانی پیدا کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، مگر ان کی زندگی بھی ایک عظیم آزمائش سے گزری۔ جب ان کی قوم مسلسل حق کو جھٹلاتی رہی تو حضرت یونس علیہ السلام کے حکم آخری کا انتظار کیے بغیر اپنی بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ راستے میں وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، لیکن سمندر میں شدید طوفان آ گیا۔ کشتی کا بوجھ کم کرنے کے لیے کرہ ڈالا گیا اور کرہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ وہ سمندر میں کود گئے اور اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اندھیری رات، گہرا سمندر اور مچھلی کا پیٹ، یہ ایسی تنہائی تھی جس کا تصور بھی مشکل ہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے مایوسی اختیار نہیں کی، بلکہ اللہ کے حضور عاجزی سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی خطا کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں ساحل پر اگل دے۔ وہ کمزور حالت میں باہر آئے تو اللہ نے ان کے لیے کدو کا پودا اگا دیا، انہیں شفا دی اور دوبارہ اپنی قوم کی طرف بھیجا۔ اس بار ان کی قوم ایمان لے آئی اور اللہ کے عذاب سے بچ گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی تاریک کیوں نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان اپنی غلطی مان کر خلوص دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ ناممکن حالات سے بھی نجات عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت علی وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام، حق اور انصاف کے لیے وقف کر دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو حضرت علی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو گئے۔ حالانکہ مشرکین نے قتل کے ارادے سے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، انہوں نے ہر خطرہ اللہ کی رضا کے لیے قبول کیا۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر بے شمار معرکوں میں بہادری دکھائی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد امت میں اختلاف پیدا ہوا۔ حضرت علی کو ایسی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا جنہوں نے ان کے دل کو بہت دکھ پہنچایا۔ انہیں فتنوں، جنگوں اور سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، حالانکہ ان کی خواہش ہمیشہ امت میں امن اور اتحاد قائم کرنا تھی۔ آخر کار ایک خارجی نے مسجد کوفہ میں نماز فجر کے وقت زہر آلود تلوار سے آپ پر حملہ کیا۔ اس شدید زخم کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے۔
حضرت علی نے اپنی زندگی سے یہ سبق دیا کہ حق کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے لیے کڑا ہوتا ہے اسے آزمائش و مخالفت اور تکلیفوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ حضرت علی نے اپنی زندگی سے یہ سبق دیا، اگر حضرت علی جیسی عظیم ہستی بھی آزمائش و مخالفت اور ظلم سے گزر سکتی ہے تو ہمیں بھی مشکلات میں صبر، انصاف اور اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ عزت لوگوں سے نہیں بلکہ اللہ سے مانگنی چاہیے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں سے بہت محبت فرماتے تھے، لیکن دنیا نے ان عظیم ہستیوں کو بھی سخت آزمائشوں سے گزارا۔ حضرت حسن نے مسلمانوں کے درمیان خونریزی روکنے اور امت کے اتحاد کی خاطر اپنے خلافت سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی ذاتی خواہش پر امت کے امن کو ترجیح دی۔ بعد میں آپ کا انتقال زہر دیے جانے کے بعد ہوا، اور بہت سے تاریخی مصادر میں یہ روایت ملتی ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا، اگرچہ اس کی تمام تفصیلات پر اہل تاریخ کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت حسین نے حق اور انصاف کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں وہ اپنے اہل خانہ اور رفقا کے ساتھ شدید مصائب سے گزرے۔ پانی بند کر دیا گیا، سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، اور آخر کار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ کربلا کا واقعہ اسلامی تاریخ کے سب سے دردناک واقعات میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت حسن ہمیں امن، صبر اور امت کے اتحاد کی اہمیت سکھاتے ہیں، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ سبق دیتے ہیں کہ حق، انصاف اور دین کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی بھی دی جا سکتی ہے۔ دونوں کی زندگیاں ہمیں اخلاص، صبر اور استقامت اور اللہ پر کامل بھروسہ کرنے کی تعلیم دیتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور ام المؤمنین تھی۔ اللہ نے انہیں علم، تقوی اور دین کی خدمت کا عظیم مقام عطا فرمایا، لیکن اتنی بلند مرتبہ ہستی بھی دنیا کی سخت آزمائشوں سے محفوظ نہ رہ سکی۔ ایک موقع پر منافقین نے حضرت عائشہ پر بہتان باندھا، جسے اسلامی تاریخ میں واقعہ افک کہا گیا جاتا ہے۔ یہ الزام نہایت تکلیف دہ تھا، اور اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ اور پورے گھرانے کو شدید غم میں مبتلا کر دیا۔ مگر حضرت عائشہ نے صبر کیا، اللہ پر بھروسہ رکھا، اور آخر کار اللہ نے قرآن مجید کی سورہ نور میں آیت نازل فرما کر ان کی پاکدامنی اور بے گناہی کو واضح فرمایا۔ بعد کے زمانے میں بھی امت کے اندر پیدا ہونے والے اختلافات اور فتنوں نے انہیں غم پہنچایا۔ اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی علم دین کی تعلیم، احادیث کی روایت اور مسلمانوں کی رہنمائی میں گزاری۔ ہزاروں صحابہ اور تابعین نے ان سے دین کا علم حاصل کیا۔ حضرت عائشہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ جھوٹے الزامات، افواہیں اور لوگوں کی باتیں وقتی ہوتی ہیں، لیکن سچائی آخر کار ظاہر ہو کر رہتی ہیں۔ صبر، اللہ پر بھروسہ اور حق پر ثابت قدمی ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ تو اللہ سے دعا کرے، اے ہمارے رب، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ تو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، تو ہی دلوں کے حال جاننے والا ہے، تو ہی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، بے بسوں کی فریاد سننے والا اور ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا ہے۔ اے اللہ، جس طرح تو نے اپنے انبیاء علیہ السلام، اپنے نیک بندوں اور صالحین کو آزمائشوں میں بھی صبر، استقامت اور اپنی محبت عطا فرمائی، ہمیں بھی ہر حال میں صبر، ایمان اور تیری رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں مشکلات سے بھاگنے والا نہیں بلکہ ان کا مقابلہ کرنے والا بنا۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو حسد، بغض، تکبر، ریاکاری، جھوٹ، غیبت، بہتان اور ہر برائی سے پاک فرما۔ ہماری زبانوں کو سچ بولنے والی، ہماری نگاہوں کو پاک، ہمارے دل کو نرم اور ہمارے اعمال کو خالص اپنی رضا کے لیے بنا دے۔ اے اللہ، اگر ہم گناہوں میں مبتلا ہیں تو ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے تمام چھوٹے بڑے، پوشیدہ اور ظاہر گناہوں کو معاف فرما۔ ہماری کوتاہیوں، لغزشوں اور خطاؤں پر اپنی رحمت کا پردہ ڈال دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں۔ اے اللہ، ہمارے والدین پر اپنی بے شمار رحمت نازل فرما۔ اگر وہ زندہ ہے تو انہیں صحت، ایمان، سکون اور لمبی نیک زندگی عطا فرما،
اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی مغفرت فرما اور انہیں اعلیٰ درجات عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک فرمان بردار، دین سے محبت کرنے والی، قرآن سے جڑی ہوئی اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث خیر بنا۔ ہمارے گھروں میں محبت، سکون، برکت اور رحمت نازل فرما، اور ہر قسم کے شر، حسد، نظر بد اور شیطانی وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں کامل شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور بابرکت رزق عطا فرما، اور جو غم زدہ ہیں ان کے دلوں میں سکون اور امید پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرما کہ دنیا کی کوئی آزمائش ہمیں تیرے راستے سے نہ ہٹا سکے۔ جب لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں تب بھی ہمیں اپنے قریب رکھ، جب ہمارے دل ٹوٹ جائیں تو اپنی رحمت سے انہیں جوڑ دے، اور جب ہم کمزور پڑ جائیں تو اپنی مدد سے ہمیں مضبوط کر دے۔ اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما، جہاں کہیں مسلمان ظلم، جنگ، بھوک، خوف اور مصیبتوں میں مبتلا ہیں ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے دلوں میں اتحاد پیدا فرما اور انہیں امن، عزت اور سکون نصیب فرما۔ اے اللہ ہم دنیا کے عارضی چمک دمک کے دھوکے سے محفوظ رکھ، ہمارے دلوں میں اپنی محبت، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور نیک اعمال کی محبت پیدا فرما، ہمیں اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے اور اخلاص کے ساتھ موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری آخری سانس کلمہ طیبہ پر ہو، ہماری قبروں کو نور سے بھر دیں، قبر کے غضاب سے بچا، میدان حشر کی سختیوں کو آسان فرما، ہمارا حساب آسان فرما، ہمیں پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزار دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی عارضی چمک دمک کے دھوکے سے محفوظ رکھ، ہمارے دلوں میں اپنی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری آخری سانس کلمہ طیبہ پر ہو۔ اے ہمارے رب ہماری ہر جائز دعا قبول فرما، ہمیں دنیا و آخرت کی بلائیاں عطا فرما، اور ہمیں اپنے شکر گزار، صابر اور نیک بندوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔